گندی نہر کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب شور مچا رہے تھے۔ ایک 8-10 سالہ بچہ اس گندی نہر میں بے بسی کی حالت میں ڈبکیاں لگا رہا تھا، مگر کوئی اس بچے کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ عجیب کشمکش کا عالم تھا۔ ایک عورت کو جو اس بچے کی ماں تھی، لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، میرا بیٹا مر رہا ہے، کوئی اس کو بچا لے، اور اگر خود نہیں بچا سکتے تو مجھے نہر میں جانے دو، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ نہر بہت زیادہ گہری تھی، وہاں بغیر کسی حفاظتی انتظام کے جانا آسان نہ تھا۔ ایک دیہاتی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھیڑ کو دیکھ کر وہاں رک گیا۔ اس نے اپنا سائیکل وہاں کھڑا کیا اور بھیڑ میں گھس کر آگے نکل گیا۔ آگے پہنچ کر وہ حیران ہوا کہ ایک بچہ نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور سب کھڑے بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس دیہاتی نے بنا کچھ سوچے سمجھے گندی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جا کر وہ دیہاتی خود بھی غوطے کھانے لگا۔ یہ سیوریج کے گندے پانی کی بہت زیادہ گہری نہر تھی۔ قریب ہی تھا کہ وہ بچہ مر جاتا۔ دیہاتی نے اپنی جان پر کھیل کر کسی نہ کسی طرح اس بچے کو گندی نہر سے نکال لیا۔ جو ہی وہ دیہاتی باہر نکلا، اس نے فوراً بچے کو الٹا لٹکا دیا، جس سے اس بچے کے منہ سے بہت سا گندا پانی باہر نکلا اور بچے کی سانس بحال ہو گئی۔ بچہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ماں نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ دیہاتی کے چہرے پر ایک خوش نما چمک تھی۔ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے ایک انسان کی قیمتی جان بچائی ہے، لیکن اس کے سفید کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بس دور سے کھڑے اسے شاباش دے رہے تھے اور اس کی ہمت کی داد دے رہے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور دیہاتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی تم فرشتہ ہو، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ دیہاتی بولا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بس ایک انسان ہوں، اور انسان کا فرض ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ وہ عورت بولی، اگر تم انسان ہو تو ان لوگوں میں کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی نظریں چرا کر وہاں سے ایک ایک کر کے جانے لگے۔ عورت دیہاتی سے بولی، بھائی آپ نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، میں چاہ کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو بتائیں، میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اگر پیسے چاہیے تو وہ بھی بتائیں، میں دے دوں گی۔ دیہاتی اس عورت کی بات سن کر بولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس بچے کی اور میری جان کی کیا قیمت ہے تو ضرور مانگ لیتا، لیکن اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اجر تو صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، بندوں کا کام تو بس دوسروں کے کام آنا ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پائی تو دیہاتی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ دیہاتی اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی سائیکل چوری ہو چکی تھی۔ جس دیہاتی نے اپنی جان داؤں پر لگا کر اس بچے کی جان بچائی، اس کو ہی کوئی داؤں لگا گیا تھا، اس کی سائیکل چوری کر گیا تھا۔ زندگی اور موت کے اس پل میں جہاں ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے اپنا تمام مال و اسباب پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کی بازی لگا دیتا ہے، وہاں کچھ بے ضمیر لوگ موقع کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ اس موقع پر بچے کی جان تو بچ گئی، مگر انسانیت سسک سسک کر مر گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم واقعی انسان ہیں؟ اگر ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا کرنے کا بھی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان حالات میں کسی شخص کو ایسی زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آگے بڑھ کر اور اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اسے روکیں، کیونکہ یہی انسانیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی انسان کی مجبوری کا کبھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ آمین ثم آمین۔